گزارش کر رہا ہوں سجاد سے، جن کا نام ہی سجاد ہے، کہ امام سجاد کی شان میں منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات لا آپ کے والد محترم کہاں؟ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خائف ہے تیرے نام سے ہر ایک فسادی، خائف ہے تیرے نام سے ہر ایک فسادی، اے صبر کے میدان کے بے تیغ جہادی، ہندا کے گھرانے میں بچھی ہے صف ماتم، ہندا کے گھرانے میں بچھی ہے صف ماتم، سجاد کی آمد نے عجب دھوم مچا دی، سجاد کی آمد نے اور کونین کے سلطان ہیں سجاد کے دادا، کونین کے سلطان ہیں سجاد کے دادا، اور ملکہ کونین ہیں سجاد کی دادی، اور ملکہ کونین ہے سجاد کی دادی، اور محمد و آل محمد صلوات۔ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، تجھے شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں، اور علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں، علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں، علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں، علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں، ہٹا کر بھیڑ کو بولا ادب سے خانہ کعبہ، زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں، ہٹا کر بھیڑ کو بولا ادب سے خانہ کعبہ، زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں، گلوئے سید سجاد میں تو کے گرا
کب ہے پہن کر کربلا سے جیت کا وہ ہار آتے ہیں، اور لہو میں ڈوب کے جس وقت ماتمدار آتے ہیں، ہاں عیادت کو تیری خود عابد بیمار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ چھوٹی سی محفل ہے، بہت کم مومنین کی تعداد ہے، لیکن جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں ممدوح کا خیال کر رہے ہیں۔ ممدوح آج کے سید سجاد ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام۔ ایک واقعہ سناتا چلوں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و کسی نے کہا کہ سرکار آپ کے تو بابا دادا سبھی اتنے بڑے منزلوں پہ فائز ہیں، آپ کا کیا کہنا؟ تو امام نے وہی ٹونک دیا کہ میرے جد واقعی میں بہت بلند ہیں، لیکن میری فضیلت اس لیے ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ ہر محمد کی اپنی پہچان ہے، اور جب ہم اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس محمد کا ذکر کریں تاکہ ہم اور ہمارے بچے ان کے فضائل کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو آج کے محمد کا جو ولادت بسعادت کی محفل ہو رہی ہے یہ سید سجاد ہے، اور ابھی سجاد نے امام زین العابدین کے شان میں پڑھا، اور 4 مصرے اس سے پہلے کہ میں ناصر حسین کو زحمت کلام دوں۔ اے زین العابدین تیرے احترام میں، اے زین العابدین تیرے احترام میں، سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں، سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں، اور کہتے ہیں جس کو لاغر و بیمار و ناتواں، کہتے ہیں جس کو لاغر و بیمار و ناتواں، مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام سے، مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام سے۔ اب میں ملتمس ہوں کہ ناصر حسین آئیں اور امام کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ دانش بھائی آپ سے وعدہ تھا کہ آپ اندر تشریف لائیں گے، سامنے آ جائیں۔ برائے خوشنودی زین العابدین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہ وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ کعبے کا قبلہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا بیٹا دکھائی دیتا
چھالے کا صدقہ سید سجاد ہے، تیرے چھالے کا صدقہ سید سجاد، جو آج چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے تیرے چھالے کا صدقہ سید سجاد، جو آج چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے، کہ رسن بھی ہو گئی آزاد پائے عابد سے، کہ رسن بھی ہو گئی آزاد پائے عابد سے، یزید تخت پہ جکڑا دکھائی دیتا ہے، یزید تخت پہ جکڑا دکھائی دیتا ہے، اور مریض سید سجاد سے شفا پا کر، مریض سید سجاد سے شفا پا کر، شفائے بانٹتا ہر جا دکھائی دیتا ہے، اور میں جب بھی سوتا ہوں کاغذ پہ لکھ کے یا سجاد، میں جب بھی سوتا ہوں کاغذ پہ لکھ کے یا سجاد، سویرے مجھ کو قصیدہ دکھائی دیتا ہے، سویرے مجھ کو قصیدہ دکھائی دیتا ہے، کہ علی ہی کے پس پردہ فضول مت بولو، علی ہی کے پس پردہ فضول مت بولو، تمہیں نبی سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، تمہیں نبی سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور جنا میں جاؤ گے سجاد کے رضا کے بغیر، جنا میں جاؤ گے سجاد کی رضا کے بغیر، تمہیں ابھی بھی کیا خواب
خواب میں دکھائی دیتا ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں گے کہ اور جہاں خلوص کے ہمراہ ذکر عابد ہو، جہاں خلوص کے ہمراہ ذکر عابد ہو، وہ عرش وہ فرش عرش سے اونچا دکھائی دیتا ہے. وہاں پہ کعبہ قبلہ دکھائی دیتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. ماشاءاللہ ناصر حسین صاحب انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ ہم وجد میں آ رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طرح سے خوش رہیں، خوش طریقے سے مرکبت پیش کرتے رہیں. ذکر ناصر صاحب ایک ایسے فرد ہیں جو ہر محفل ہر مجلس میں تشریف رکھتے ہیں اور مرکبت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں یا نوحہ پیش کرتے ہیں، اور جب بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہ ضرور حاضر ہوتے ہیں. تو ایسے تمام مومنین کے لیے ایک بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. حضرات مومنین، آج کل ہم ایام فاطمیہ میں ہیں اور یہ پہلی عید ہے جو ایام فاطمیہ میں ہم منا رہے ہیں. اور ہم نے کہا ہے کہ ایام فاطمیہ کے یہ 5-6 ہفتے کا جو وقت ہے، وقفہ ہے، اس میں سیدہ کا ذکر ضرور ہوگا. تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں 2-3 اشعار پڑھوں گا اور اس کے بعد سید سجاد کے لیے منقبت پیش کروں گا. ایک بار آپ درود بھیجیں اور محمد صلی اللہ محمد. محمد آل محمد صلوات. مرضی حق حصول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں. جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، حضور وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت اور اپنے آنسو شباہت اہل ادا نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں. کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں. اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام سجاد کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار. خوبی قسمت سے
ہم کو ایسی دولت مل گئی، حضور خوبی قسمت سے ہم کو ایسی دولت مل گئی، حضور اطرت و قرآن دونوں کی محبت مل گئی، اطرت و قرآن دونوں کی محبت مل گئی، حضور مصحف سجاد کی جب سے عبارت مل گئی، گفتگو خالق سے کرنے کی سعادت مل گئی، آپ زین العابدین ہیں، سید سجاد ہیں، آپ زین العابدین ہیں، سید سجاد ہیں، حضور اس کو کہتے ہیں فضیلت پر فضیلت مل گئی، اس کو کہتے ہیں فضیلت، آپ زین العابدین ہیں، سید سجاد ہیں، اس کو کہتے ہیں فضیلت پر فضیلت مل گئی، میرے مولا پڑھ لیا جس نے صحیفہ آپ کا، میرے مولا پڑھ لیا جس نے صحیفہ آپ کا، عزت رب کی قسم اس کو ہدایت مل گئی، عزت رب کی قسم اس کو ہدایت مل گئی، اور جناب زینب کا احسان ہے امت مسلمہ پہ، اس کا بھی ذکر کرتے چلیں، دین پہ بنت علی کا یہ بڑا احسان ہے، دین پہ بنت علی کا یہ بڑا احسان ہے، حضور خیموں کے شعلوں سے جو سالم امامت مل گئی، خیمے کے شعلوں سے جو سالم امامت مل گئی، قید کر کے بھی نہ مانگا دل برے شبیر سے، قید کر کے بھی نہ مانگا دل برے شبیر سے، حضور خاک میں سب طالب، خاک میں سب طالب بیعت کی حسرت رہ گئی، خاک میں سب طالب بیعت کی حسرت رہ گئی، اور یزید نے جب حکم اذان دیا تھا مجبور ہو کر، منکر دین و شریعت نے دیا حکم اذان، منکر دین و شریعت نے دیا حکم اذان، حضور خطبہ عابد میں کیا باطل کو لذت مل گئی، خطبہ عابد میں کیا باطل کو لذت مل گئی، ارے یہ کرم بھی کم نہیں مولائیوں کے واسطے، یہ کرم بھی کم نہیں مولائیوں کے واسطے، حضور
مدحت سجاد کر لی اور جنت مل گئی، مدحت سجاد کر لی اور جنت مل گئی، اطرت و قرآن دونوں کی محبت مل گئی۔ آج میں سید سجاد کے سلسلے میں بہت سارے اشعار لے کے آیا تھا، آپ کی خدمت پیش کرنا تھا، لیکن پڑھنے والے کم آئے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آج کے خصوصی مہمان عصرت عباس جعفری صاحب کو ملے، ان کی خطابت سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر ابھی تک آپ وجد میں نہیں آئے ہیں تو ان کے ذکر سے ضرور آ جائیں گے۔ بآواز بلند صلوات اب میں ان کو دعوت صلی علی محمد و آل محمد۔ جی آواز آ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء، ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلوات مولا آپ تمام لوگوں کی تمام دعائیں آج کے دن کے صدقے میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے بہترین پڑھا جا چکا اور ہمارے شباہت بھائی نے اشارہ کیا کہ ایام فاطمیہ بھی ہیں اور ذکر جناب سید سجاد بھی ہے، یہ دونوں باتیں تھوڑی تھوڑی سی مجھے لے کے چلنا ہے، اور زیادہ ذکر یقیناً چوتھے امام ہی کے حوالے سے ہونا ہے، اس لیے کہ اماموں کی بزم میں یہ وہ امام ہے جس نے گزشتگان کو دوبارہ زندگی عطا کی اور دین کو اس منزل کی طرف جاوداں کیا کہ آج ہم اپنے کو جعفری کہہ کے زندہ ہیں۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے کہ دین جب آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ قوتوں نے اسے مٹانے کے لیے پر توڑ دی، اور یہ بات جو خوبصورت سی علامہ اقبال نے کہہ دی نا، اس سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ یہ اس کائنات کا ایک اصول رہا ہے کہ ہر دور میں حق کے ساتھ باطل الجھا رہا ہے، اور یہ الجھن اور یہ جنگ اور یہ لڑائی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے حق نے سر اٹھایا ہے اور حق کا اظہار ہوا ہے۔
یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. اب اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی اتنی لمبی گفتگو نہیں ہے کہ اس چیزوں کو سمیٹا جائے. بس یوں سمجھیے کہ جیسے ہی دین مبین اسلام کا آغاز ہوا ویسے ہی وہ باطل دوبارہ سے ظاہر ہو گیا اور اس نے ساتھ جنگ اور ایک لڑائی کا آغاز کر دیا اور وہ چلتے چلتے واقعات کربلا تک پہنچ گئے. دیکھیے اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ لیجیے ذرا مل کر ایک مرتبہ. دیکھیے کربلا میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اب فقط امامت کا انکار نہیں ہو رہا تھا. دیکھیے انکار امامت تو رسول خدا کے فوراً بعد ہو چکا تھا. انکار عصمت اور انکار توقیر اہل بیت تو سیدہ کا دروازہ جلا کے اعلان کیا جا چکا تھا. یہ کربلا فقط امامت کی جنگ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. کربلا میں تو توحید کا انکار تھا، کربلا میں تو پورے دین کا انکار تھا. اس لیے کہ کربلا میں باطل کا سربراہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی اتری ہی نہیں. استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، کوئی قرآن نازل ہی نہیں ہوا. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا. معاذ اللہ یہ جملے ہیں جدید کے جو لکھے گئے. ایسی صورتحال میں دین کی ذمہ داری اللہ نے جس شخصیت کے ذمہ سونپی، جب وہ باطل کا سربراہ بظاہر نشے میں ہے، فتح کے نشے میں، اس وقت دین کو اس منزل کی طرف گامزن کیا کہ دنیا میں دوبارہ دین کا بول بالا ہو گیا. اور فقط دین کا بول بالا نہیں ہوا، بہرحال ہمیشہ سے حق والے کم ہی رہے ہیں، لیکن کم سے کم اس کے بعد ایک سلسلہ امامت کا اجرا ہو گیا. لوگ عام طور پر تو پانی یا کوئی چائے کا میں نے گزارش کی تھی، اگر پلا دیتا تو. توجہات مکمل چاہتا ہوں اور جلدی سے چاہ رہا ہوں کہ دو جملے زیادہ فلسفے میں نہ الجھ بھی نہ جاؤں. ایسی سچویشن میں جب دین بظاہر باطل نے پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا تھا دین پر اور دین کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا تھا، ایسے میں سید سجاد کی ذمہ داری میں یہ دین آیا اور سید سجاد نے اس دین مبین کو اس طرح سے دوبارہ سے ترویج کرنا شروع کیا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کو صرف پھل سے غرض ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اینڈ ریزلٹ کہاں آ رہا ہے اور ہم سب کچھ سمجھتے ہیں وہیں پہ ہوا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو چھٹے امام نے شجر دین اتنا پھیلایا کہ دنیا فقہ امیر المومنین کو اور شریعت محمدی کو فقہ جعفریہ جاننے لگی. اس شجر کا جو بیج بویا ہے اس کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام. یعنی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ اب وہ جو آغاز میں خامیاں ڈال دی گئی. میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس بات کو پیش کر سکوں. جہاں دین رہ بھی گیا تھا، کوئی صاحب دین تھا بھی، تو اس کی صورتحال یہ بنا دی گئی تھی کہ اس کا دین اتنا بگڑ چکا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ دین کا اصل انجام کیا ہے.
ایسے میں تاریخ نے ایک شخصیت کا ذکر کیا، بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، یاد رکھیے گا حدیث کا، عبداللہ ابن شہاب الزہری۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ابھی تک کلیئر فیصلہ نہیں کیا جا سکا علماء میں کہ یہ شیعہ تھا کہ سنی تھا، یعنی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ آل محمد کا چاہنے والوں میں سے تھا یا بنو امیہ کے طرفداروں میں سے تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، یعنی شخصیت وہ ہے جو امام گنا جاتا ہے بنی امیہ کے درمیان میں، اور ان کے دور کا قاضی ہے، لیکن محبت اہل بیت میں بھی گرفتار ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، میں ذرا سا اس دور کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ قاضی ہے اور اس نے ایک فیصلہ کرنے کے لیے کسی سے کوئی تفتیش کی جا رہی تھی، اس تفتیش میں دوران تفتیش وہ جو ملزم تھا وہ مر گیا۔ تشدد کیا ہوگا یا کیا، میں اس بارے میں لفظ نہیں ملا مجھے تاریخ میں ایسا جو میں بیان کر سکوں، لیکن وہ دوران تفتیش مر گیا۔ جب وہ مر گیا، اب یہ اس وقت کا امام ہے، محدث ہے ان کے ہاں کا، اس سے روایتیں لی گئی ہیں۔ اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس کے اوپر غلبہ اس بات کا طاری ہوا کہ مجھ سے ایسا جرم سرزد ہو گیا کہ اب اس کی معافی ممکن نہیں، اور اتنا اس بات سے خوف زدہ ہوا کہ جنگلوں میں چلا گیا، دیوانہ ہو گیا، دیوانگی طاری کر لی، چھپ گیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ یہ دین کے ایک عالم کا حال سنا رہا ہوں، اس کی یہ کیفیت ہوئی۔ اور ایسے میں میرے مولا سید سجاد آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور آ کے پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ زہری آیا کرتا تھا یہاں؟ کسی نے کہا کہ بلا وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو چھپ گیا، اس نے تو ملنا جلنا چھوڑ دیا، اس کی تو حیت بد حیت ہو گئی۔ کہا ملواؤ اسے ہم سے، العظمت للہ، ملے مولا۔ اس نے کہا مولا سے کہ مولا مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اب تو میرا بچا ہی کچھ نہیں۔ مولا نے کہا جو گناہ تو نے کیا ہے اس سے بڑا گناہ ہے جو کر رہا ہے۔ دیکھیں عقیدے کی کس طرح تشریح کی جاتی ہے۔ کہا جو گناہ کیا تھا وہ چھوٹا تھا، جو کر رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگا کہ قتل ہو گیا میرے ہاتھوں سے، ایک شخص مر گیا، اس سے بڑا گناہ؟ کہا یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ سب سے بڑا گناہ، دیکھیں پروردگار کی طرف مبذول کی جا رہی ہے توجہ۔ دور کیا ہے کہ اگر دین کہیں ہے بھی، یہ علماء کے امام کا ذکر ہے، جس کو امام زہری لکھا گیا کتابوں میں، اس کا ذکر ہے، تو حالت یہ ہے کہ وہ دین کو اتنا ہی سمجھتا ہے اور توحید کا اتنا ہی عرفان رہ گیا ہے، بچا ہے۔ ایسے میں امام اسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو گناہ سرزد ہوا وہ چھوٹا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑا گناہ ہے۔ جو گناہ تم نے کیا اس کا دنیا میں کفارہ ہے، آخرت کے لیے توبہ ہے۔ تم باہر نکلو اپنی اس کیفیت سے، اور جن کا فرد قتل ہوا ہے ان سے جا کے بات کرو۔ شریعت نے دیت کا حکم رکھا ہے، اجازت رکھی ہے، چونکہ تم نے جان کے قتل نہیں کیا ہے، جا کے بات کرو، اور ہم تمہیں عہد دیتے ہیں جب تم بات کرو گے تو دیت پہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ للہ۔ اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہ، اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صلوات ذرا ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیے گا۔ دور ایسا آ گیا تھا کہ خود توحید کے لیے ذہن میں تصورات محدود ہو گئے تھے، ان کے جو دین سے وابستہ تھا۔ جو عوام ہے، جو پبلک ہے، اس کا کیا حال ہے اس کا ذکر نہیں۔ ایسے میں امام نے دنیا کو
یہ سکھایا کہ اللہ سے گفتگو کیسے کی جائے، اللہ سے باتیں کیسے کی جائے، اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے. یعنی بندے کو اللہ کی طرف اس طرح راغب کیا کہ فقط اللہ کو مانو نہیں بلکہ اللہ سے گفتگو کیا کرو، اللہ سے گفتگو کیا کرو. اور اللہ سے گفتگو کو عرف عام میں ہمارے ہاں دعا مانگنا کہا جاتا ہے. صلوات ذرا آواز بلند پڑھیے گا مل کر اپنے پر. یہ اس امام کی سیرت میں ایک اہم ترین پہلو اور اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی عبادت اللہ کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو عبادت ہوگی. اگر توحید کا عرفان ہوگا تو عبادت ہوگی. ایسا اللہ جسے کوئی بالکل کچھ تصور ہی نہیں ہے، عرفان ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو کوئی ظالم اللہ معاذ اللہ مان رہا ہے، اللہ کو اتنا جابر مان رہا ہے کہ اس کے ہاں رحم بھی نہیں ہے. سمجھیں کہ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اس اللہ کا عرفان حاصل کیا جائے، پھر جب عبادت ہوگی تو انداز ہی کچھ اور ہوگا. بھئی یہی وجہ ہے کہ یہ روایت سنی شیعہ دونوں کتابوں نے لکھی میرے مولا کے لیے. سنیوں نے بھی لکھی، شیعوں نے بھی لکھی کہ بروز قیامت ایک آواز آئے گی. بھئی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ ذرا سے متوجہ ہوں تو یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر جگہ کا ایک اصول ہوتا ہے. جہاں کہیں کبھی امتحان گاہ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اینڈ میں نتیجہ دیا جاتا ہے. عام طور پر میچ ہوتے ہیں تو جو ٹاپ کرنے والا میچ میں جو جیتتا ہے ٹرافی لیتا ہے اسے بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آج کل سوکر دیکھ رہے ہیں بچے بہت ماشاءاللہ، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کرکٹ کا بہت دور تھا. اسی طرح سے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشن میں گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے. جو ٹاپر ہوتا ہے اسے بلایا جاتا ہے. لیکن اس کا ڈیوریشن عام طور پہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے ہمارے. ہم یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس ایک ٹورنامنٹ میں کون ٹاپر ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آج تک کا بیسٹ کون ہے. اس لیے کہ ہمارے ذرائع اتنے مضبوط نہیں، ہماری انوائرمنٹ میں اتنی تبدیلی ہے کہ ہم اس کا عادل سے فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ 10 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، آج کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک فیصلہ ہے جو عرصہ محشر میں ہوگا، جو قیامت تک جتنا دور گزرا اس میں جو بھی گزرا. اب ایسے میں میرے نبی کا فرمان ہے جو سنی شیعہ دونوں نے لکھا، ایک آواز بلند ہوگی کہ کہاں ہے زین العابدین. ایسے میں ایک آواز آئے گی کہاں ہے زین العابدین. بھئی دیکھیں جہاں کا ذکر ہو رہا ہے نا وہاں کوئی ایک دو قوم نہیں ہے، کوئی ایک دو امت نہیں ہے. آدم اول سے لے کے آدم آخر تک سب کا مجمع ہوگا. ایسے میں آواز آئے گی کہاں ہے زین العابدین. تو جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے بیٹے حسین کا بیٹا یعنی علی ابن الحسین آگے بڑھے گا. رستے بنتے چلے جائیں گے، وہ آگے آئے گا. علی ابن الحسین کو زین العابدین کا وہاں پر خطاب عطا کیا جائے. عبادت تو سب نے کی. دیکھیے یاد رکھیے جناب امیر جیسی عبادت کسی کی بیان نہیں ہے. خود جناب سید سجاد نے کہا کون کر سکتا ہے امیر المومنین جیسی عبادت. لیکن یہ فیصلہ یاد رکھیے گا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ جو القاب ہیں جتنے بھی ہیں سید الساجدین، زین العابدین یا جو بھی ائمہ کے القاب ہیں، یہ کسی نے نہیں دی. انہیں یہ لقب خود نبی بھی نہیں دیتے، خود کوئی امام بھی نہیں دیتا، بلکہ یہ القاب جب بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا کرتے ہیں. صلوات ذرا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو سید سجاد نے وہ ایک ماحول اس طرح کا بنانا شروع کیا جس میں لوگوں کو توحید کی طرف متوجہ کیا. سب سے پہلے انہیں دعا کی طرف متوجہ کیا, انہیں سکھایا کہ اللہ کو پکارا کیسے جائے, اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں, ہمیں اللہ سے کس طرح مخاطب ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے مخاطب نہیں ہو سکتے, سکھایا. اور اگر دعاؤں کا مجموعہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں, سب لوگوں کو مطالعہ بہت زیادہ ہے, ذہن میں ہے تو میں ایک جملے میں تمام اس کا نچوڑ پیش کروں. کہا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو نا, یوں براہ راست نہ چلے جانا, پہلے محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا, پھر اللہ سے گفتگو شروع کرنا. سید سجاد نے بتایا کہ اللہ پہ درود بھیجو گے تو پھر اللہ سے گفتگو کا آغاز ہوگا. یہ دعائیں, بہت سی دعاؤں کا پورا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے. آپ لوگ ماشاءاللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں اس کا. میرا دل تھا پہلے سوچ رہا تھا کچھ, لیکن آج میں اس سے گزر رہا ہوں. خیال تھا کسی ایک دعا پر فوکس ہو جاؤں, لیکن نہیں, میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت کچھ تھوڑا سا مولا کی سیرت کے بارے میں ذکر کروں. دیکھیے یہ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ ایک ایسے دور میں جب یزید بظاہر فتح یاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا بظاہر دنیاوی طور پر, لیکن اس فتح کو شکست میں بدلنے کا جو باقاعدہ آغاز ہوا, اور دوبارہ سے وہ دین جو اس نے تباہ کر دیا تھا اس کو دوبارہ سے زندگی عطا کرنی شروع کی. کربلا میں یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کمال کیا اپنا, لیکن اس کے بعد یہ امام حسین کی قربانی کو دنیا میں اس طرح سے پیش کرنا کہ دین زندہ ہو جائے. اور ایک بڑا اہم پہلو ہے اس میں, دو طرح کے لوگ دیندار نظر آتے ہیں, دونوں دیندار ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کربلا کی عزاداری کریں گے, اور عزاداری میں سے فاقہ نہیں ملتا. اب صاحب نماز کون پڑھے, عبادت کون کرے, اللہ کو کون یاد کرے, جب حسین حسین کر لیا تو کافی ہے. امام حسین کی عزاداری اپنی جگہ بڑی تھی, لیکن سب سے پہلا عزادار واقعہ ہے کربلا کے بعد خود سید سجاد ہے. عزادار ایسا ہے کہ خون کے آنسو روتا رہا, اور عبادت گزار ایسا ہے کہ سید الساجدین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے. اللہ دنیا کو سمجھایا کہ دیکھو عبادت عزاداری کو نہیں روک سکتی, عزاداری عبادت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں تو سیرت سجاد بنتی ہے. میرے مولا سجاد کے زمانے میں دور دور سے لوگ جمع ہو کے آتے تھے. ایک چلیں, بہت سی باتیں ذہن میں, ایک بات اور تھوڑی سی ذرا اہم ہے وہ بیان کرتا چلوں. اس امام کے دور میں کچھ ہستیوں نے خروج کیا, انہوں نے جہاد کیا. ایک جناب سید, ایک زید شہید ہیں, اور ایک محمد حنفیہ ہیں, جناب امیر مختار. بہت توجہ چاہتا, لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی, اور وہ غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ شاید امام کی اجازت نہیں تھی, اور معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ گستاخی ہے امام. دیکھیں یاد رکھیے گا, ہر معصوم نے اپنے دور میں اپنے انداز میں تبلیغ کی ہے. یاد رکھیے, تبلیغ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ خود ہی سب باتیں کہی جائیں. کبھی پیغام کسی کی زبانی بھی کہلوایا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ کرے میں یہ بات پہنچا سکوں آپ تک, میرا مولا مشکل کشا میری مدد کرے. سب سے پہلے جناب محمد حنفیہ
جناب محمد حنفیہ نے اعلان امامت کر دیا، کہا پہلے حسن امام تھے، پھر حسین امام ہوئے، اب میں ہوں علی کا بیٹا، میں امام۔ اعلان امامت ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لوگوں میں بدظنی ہوئی۔ آج لوگ بہت سے کہتے ہیں انہوں نے امامت کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے محمد حنفیہ اس وقت شجاعت امیر المومنین کے وارثین میں سے، اور محمد حنفیہ صرف شجاعت کے وارث نہیں بلکہ علم علی کے بھی وارث تھے، اور انہوں نے اس وقت، اب یہ امام کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اسٹریٹجی یہ رکھی گئی کہ ہر دشمن امامت کو امام سے دور رکھا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھ دیجیے ذرا معذرت، مولا کی شہادت کے بعد اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سر اٹھائے امامت کا کہے اس کو شہید کر دیا جائے، اور اسی سب کے لیے کہ کوئی بھی امام کا ساتھ دینے والا ہو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ واقعہ حرہ ہوا اور تمام دیگر واقعات جو ہوتے رہے، کعبے کو آگ لگائی گئی۔ عزیزان گرامی، ایسے میں محمد حنفیہ وہ کردار ہے جس نے اس لیے نہیں کہ دنیا ان کی امامت کو مانی، بلکہ اس لیے تاکہ حفاظت امام کا بندوبست ہو سکے۔ انہوں نے، دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، پاکستان میں بڑے حالات خراب ہیں، مومنین کو قتل کر دیا جاتا ہے، عزاداروں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹر ہو کوئی ڈیفیکٹو شیعہ ہو قتل ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے یہ ایسا چلتا رہتا ہے۔ اگر ایسا کبھی ہو کہ گاڑی میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی گاڑی روک لے اور کہے تم میں سے جو کوئی بھی ذاکر ہے وہ باہر آئے، ہم نے اسے قتل کرنا ہے، اور ایسے میں کوئی ایسا شخص ذاکر نہیں ہے، صرف ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر آئے اور کہے میں ہوں، تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ وہ اپنے کو یہ ظاہر کر کے دنیا سے یہ منوانا چاہتا ہے یا جو سچا ہے اسے بچانا چاہتا ہے؟ تو محمد حنفیہ نے مدینے میں جب اعلان امامت کیا، اس وقت کیا جب امام تشریف لا چکے، امام کے لانے کے بعد کیا، اور اس لیے کیا تاکہ سید سجاد جو کربلا اور کربلا سے کوفہ و شام کی صعوبتوں کے بعد واپس آئے ہیں، آرام سے اور سکون سے بیٹھ کر اپنا کام امامت کا انجام دیتے رہے اور دشمنوں کا رخ محمد حنفیہ کی طرف ہوتا رہے۔ یہ مقصد۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب لوگ کچھ نہ کچھ لوگ ان کے آگے، اب اگر تفصیل سے پڑھوں تو بہت سے ایسے جنہیں خود بھیجا، جب دیکھتے تھے نا ایمان کا ان کا عرفان بلند ہو رہا ہے تو اسے کہتے تھے جاؤ میرے بیٹے سجاد کے پاس ذرا بیٹھا کرو جا کے۔ انہی میں سے ایک ہیں جن کا نام کنکر لکھا ہے تاریخ نے، بھیجا کرتے تھے۔ آخری دور آ گیا محمد حنفیہ، دنیا سے جانے لگے، تو کہا اگر ایسے چلا گیا تو یہ معاملہ سلجھے گا نہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ اب ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ ان سے کہا بھائی دیکھو امامت کے 2 دعوے دار ہیں، ایک میں دعوے دار ہوں، ایک میرا بیٹا سجاد، میرا بھتیجا سجاد دعوے دار ہے، ہم کیوں نہ اس کا فیصلہ کر لیں؟ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم تو آپ کو مانتے ہیں۔ کہا نہیں، تم تو مانتے ہو لیکن وہ بھی تو دعوے دار ہیں، چلے چل کے پوچھتے ہیں ان سے۔ انہوں نے کہا چلیے جیسے آپ کی رضا، کہا چلتے ہیں ان سے، اور ان سے چل کے کہتے ہیں کہ حجر اسود سے فیصلہ کروائیں۔ دیکھیے صاحب عرفان کے عرفان کا کمال نظر آتا ہے اس کی گفتگو سے۔ حجر اسود جو بھی ہے جمادات میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ جمادات میں۔ جمادات کے اوپر نباتات ہیں، نباتات سے اوپر حیوان، حیوان سے اوپر انسان ہے۔ وہ انسان کی بھی بات نہیں کر رہے،
وہ جمادات کی بات کر رہے ہیں کہ جمادات میں تھے، حجر اسود سے فیصلہ کرواتے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جو جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے نا، دنیا کو پتا ہو یا نہ ہو، اسے خود تو پتا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایسا فیصلہ کرے کہ میں حجر اسود سے فیصلہ کرواؤں گا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حق ظاہر ہو جائے، تقیہ ختم ہو جائے. اپنے سب ساتھیوں کو لیا سید سجاد کے پاس آئے، امام نے اٹھ کے استقبال کیا چچا کا. العظمت للہ. بھئی اگر محض دعوی امامت ہی ہوتا تو کیا ایسے مدعی امامت کے لیے امام اٹھ کے کھڑے ہوتے؟ امام کا اٹھ کے کھڑا ہونا اور تعظیم کرنا بتا رہا ہے کہ چچا کے عرفان کی بلندی وہ ہے کہ امام بھی اٹھ کے تعظیم کر رہا ہے. صلوات ایک مرتبہ ذرا باواز بلند پڑھ دیجئے مل کر. کیسے آئے چچا؟ کہا یہ میرے ماننے والے ہیں، انہیں ساتھ لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اور آج حجر اسود سے فیصلہ کروائیں کہ آپ امام وقت ہیں یا میں ہوں. العظمت للہ. کہا چلیے چچا حجر اسود کے سامنے. کہا ٹھہریے آپ بھتیجے، آپ بعد میں جائیے گا، پہلے میں حجر اسود سے گفتگو کرتا ہوں، حجر اسود کو سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ میرے سلام کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. العظمت للہ. العظمت للہ. جا کے سلام کیا، حجر اسود سے جواب نہیں آیا، پیچھے ہٹ گئے. آپ آئیے بھتیجے تشریف لائیے، اب آپ سلام کیجئے، دیکھیں جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. دیکھیے یہ عمل بتا رہا ہے، یہ عمل بتا رہا ہے کہ محمد حنفیہ فقط ماننے والے نہیں ہیں، عرفان کی اس بلندی پہ ہیں کہ جانتے ہیں مجھے جواب نہیں آئے گا لیکن سید سجاد کو جواب ضرور آئے گا. صلوات ذرا. مجھے نہیں آئے گا لیکن سید سجاد کو جواب لازمی آئے گا. یہ بتا رہا ہے یہ وہاں جانا اور سوال کرنا. سید سجاد نے سوال کیا، سلام کیا، السلام علیکم یا حجر الاسود. فوراً جواب آیا، علیک السلام یا حجت اللہ علی الارض. پھر امام نے سوال کیا کہ حجر اسود یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے چچا، یہ بتائیے کہ حقیقی جانشین رسول اور امام کون ہے؟ تو حجر اسود نے فصیح عربی میں جواب آیا، اے حجت خدا علی ابن الحسین، اس وقت اللہ کی زمین پہ حجت امام وقت اور وصی رسول آپ ہیں. اللہ. محمد حنفیہ آگے بڑھے، سب سے پہلے خود دست علی ابن الحسین کو بوسہ دیا، اس پہ اپنا ہاتھ رکھا، بیعت کی اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا فیصلہ ہو چکا، میں امام نہیں ہوں، امام وقت علی ابن الحسین. صلوات رب آواز بلند. میرے عزیزو، یہاں سمجھنا ہے ایک بات کو بڑا ضروری. کچھ عہدے ہیں جن کا قرآن میں اظہار ہے. رسول ایک عہدہ ہے، نبی ایک عہدہ ہے، امام ایک عہدہ ہے. جس طرح یہ عہدے ہیں نا، اسی طرح ولی بھی ایک عہدہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ عہدے ہیں. ولایت ایک عہدہ ہے، اس میں ولایت مطلقہ بھی ہے اور ولایت غیر مطلقہ بھی.
ایبسلیوٹ ولی وہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے اور ان ائمہ معصومین کے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی شرح میں جاؤں، بہت طویل گفتگو ہے، لیکن چونکہ جملہ کہنا ہے اس لیے میں تھوڑی سی گراؤنڈ بنا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کچھ نبی ہیں، کچھ ولی ہیں، جیسا عہدہ ہوتا ہے نا ویسا ہی علم ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک سا علم نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اولو العزم تھے، ان کا علم اور تھا۔ خضر ولی خدا تھے، ان کا علم اور تھا۔ موسیٰ، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا مولا کیا موسیٰ علیہ السلام علم نہیں رکھتے تھے؟ کہا نہیں، یقیناً علم رکھتے تھے، لیکن علم موسیٰ اور تھا، علم خضر اور تھا۔ رسول دین لاتا ہے، شریعت لاتا ہے، اس کا علم دین اور شریعت کا علم ہوتا ہے۔ ولی کا علم اور ہوتا ہے۔ جب ولی نے اظہار علم کیا، اولو العزم پیغمبر کی سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے وقت نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ بیان کروں، اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ کشتی میں نقص پیدا کر دیا، موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ولی نے کہا پیچھے بادشاہ آ رہا ہے، اچھی ہوگی کشتی تو قبضے میں لے لے گا۔ شریف یتیم بچے ہیں، کشتی میں اتنا نقص ڈال دیا ہے کہ بادشاہ قبضہ نہ کرے، یہ دوبارہ ٹھیک کرا کے چلانے لگیں گے۔ موسیٰ کو نظر نہیں آیا، جب قرآن ہے نا یہ، موسیٰ کو نظر نہیں آیا۔ خضر کی کیا آنکھیں تیز تھی؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، علم سے دیکھا تھا۔ بچے کو قتل کر دیا، قرآن ہے نا۔ موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا کیا؟ موسیٰ حیران، خضر مسکرا رہے، کہا تم تو صبر ہی نہیں کر سکتے۔ میں واقعہ نہیں چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس میں الجھ نہ جاؤں، میں دیر بہت ہو رہی ہے، مجھے کہا گیا وقت جلدی سے بیٹھنا ہے، 9 بجے ختم کرنا تھا ہمیں۔ یعنی موسیٰ نے 3 مرتبہ، خضر نے 3 عجائبات کا اظہار کیا، اور موسیٰ کی سمجھ میں ایک بھی نہیں آیا۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں میرے پاس آتے، اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو خضر علیہ السلام انہیں 70 عجائبات دکھاتے، اگر صبر کر لیتے۔ اور پھر کہا اگر یہ دونوں میرے پاس آ جاتے تو میں انہیں 70,000 عجائبات دکھاتا۔ تو موسیٰ کی سمجھ میں خضر کا عمل نہیں آیا۔ یہ جناب موسیٰ کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کہ ان کا علم اور تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ موسیٰ کا علم دین کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، خضر کا علم ولایت کا علم تھا۔ تو یاد رکھیے گا، ولیوں کی باتیں کبھی کبھی نبیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ آج دنیا کہتی ہے امیر مختار ہماری سمجھ میں نہیں آتے، آج دنیا کہتی ہے زید شہید ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ بھائی یاد رکھیے گا، جیسے مطلق ولی ہوتے ہیں ایسے غیر مطلق ولی بھی ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھ لیجیے میں کر کے۔ اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھ لیجیے گا۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ امام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو جن پہ امام کا سلام آیا ہے انہیں ہم پر، ہمارے لیے ان کو سلام بھیجنا واجب، ہمارے لیے وہ ہستیاں علیہ السلام ہیں۔ بس ختم ہوئی گفتگو۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی ایک بات اور گفتگو کو تمام کر دوں۔ یہ یاد رکھیے گا، چوتھے امام کی
ذات اتنی عظیم ذات ہے، میں اپنے تجربے سے بھی کہہ رہا ہوں اور بہت سے اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنائیں۔ انہوں نے دعا کرنا سکھایا، انہوں نے دعا مانگنا سکھایا۔ یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں انہیں وسیلہ بنا کے دیکھیے، وہ دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو یا قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو، ان کے وسیلے سے فوراً قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیعہ گھبرا بھی جاتے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، مولا نہیں سن رہے، مولا سے نہیں مل رہا۔ یاد رکھیے گا، مشیتیں ہوتی ہیں، کبھی نہ ملنے میں ہی ہمارا فائدہ ہو رہا ہو، کبھی نہ ملنے میں فائدہ ہو، اور یہ دیتے ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ضروری نہیں کبھی جو ہم مانگیں وہ ملتا ہے، کبھی وہ نہیں ملتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ملتا ہے جو ہمارے لیے اس سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں چلے بس ایک چھوٹی سی بات اور اس پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، آخری جملہ سنیں اور میں دعا کی ہاتھ اٹھا دوں، آپ سب ہم مل کر دعا مانگیں۔ آج کی اسی امام کے صدقے میں ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس، ہماری مناقب کی سب کتابوں نے یہ واقعہ لکھا۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ اپنا رسول اللہ میں آپ کے ماننے والوں میں سے ہوں، غربت بہت ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، 400 دینار تو مقروض ہوں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، کچھ میرے لیے عنایت فرمائیے۔ مولا نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کہا مولا روتے کیوں؟ کہا کیسے نہ روئے وہ شخص کہ اس کے پاس ایک مومن آئے اور آ کے اتنی غربت بیان کرے اور مجھے رونا نہ آئے۔ یعنی مومن کی غربت اور پریشانی پہ امام گریہ فرمایا۔ اس نے کہا مولا کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہ دیں لیکن روئیے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا مومن تھا، کہا مولا کچھ نہیں چاہیے، روئیے نہیں۔ وہ اٹھ کے وہاں سے چلا، 4-5 لوگ اور بھی چلے۔ آپ کو پتا ہے محفل میں بیٹھنے والے سارے ہی ایک سے نہیں ہوا کرتے، بھئی رسول کی محفل میں سارے ایک سے نہیں تھے۔ تو باہر آ کے اور کہنے لگے لو جی، کہتے ہیں ہماری تو دعاؤں سے یہ ہوتا ہے اور نظام کائنات ہم چلاتے ہیں اور ایسے ہماری خزانے ہمارے قابو میں ہیں اور یہ دنیا ہماری قدرت میں ہے اور ہم جو چاہیں کریں، اور دیکھو غریب مومن ہے، اس کو دیکھ کے الٹا رونے لگے، اس کی کوئی مدد ہی نہیں کی۔ یہ جب انہوں نے ایسی باتیں کی نا تو مومن کا دل دکھا، پلٹ کے فوراً مولا کے پاس آ کے کہنے لگا مولا مانگنے نہیں آیا، شکوہ کرنے آیا۔ یہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے، یہ یہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کے باہر آپ کے خلاف اس طرح بات کرتے ہیں۔ مولا مجھے تو کوئی گلا نہیں، انہیں کیا تکلیف ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا تو اپنے امتحان میں کامیاب ہے، ان کے منہ بند کرنے کے لیے تجھے کچھ دیے دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آواز دے کے کہا خادم سے کہ میری جو افطاری کے لیے 2 روٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ لا دو، ایک روٹی افطاری کی اور ایک اگلی سحری کی، کہ وہ روٹیاں لا دو۔ 2 روٹیاں خادم نے لا کے دی، 2 روٹیاں، اور روٹیاں بھی ایسی کہ جو مڑ نہیں سکتے، اتنی سخت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہمارے تو بڑے نخرے ہیں نا، تبرک ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ مولا کی بارگاہ سے 2 روٹیاں ملی، روٹیاں لے کے چلا۔ دل میں سوچنے لگا کہ میں اتنی سخت روٹی کھا نہیں سکتا، مولا نے دی ہے، کروں کیا؟ جا رہا تھا یا رستے میں اسے ایک مچھلی والا نظر آیا، مچھلی والا کچھ مچھلی پھینک رہا، یہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ آ گیا، اسی کو دے دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ نے کہا یہ ایک روٹی لے لے، مجھے مچھلی دے دے۔ اس نے کہا اس روٹی کی تو مچھلی نہیں آتی، یہ مچھلی پڑی ہے، یہ لے جا۔ وہ جو بدبودار مچھلی تھی وہ دے دی، لے لی اس نے۔ مختصر قصہ، غربت کے مارے نے لے کے چلا کہ اب کیا کروں، نمک لگاؤں اسے۔
نمک والے کے پاس کچھ خراب سا نمک تھا، دوسری روٹی اسے دی، اس نے وہ نمک دے دیا، لا کے گھر میں مچھلی کو دھویا، دھو کے پیٹ چاک کیا، اس کے اندر سے 2 قیمتی موتی برآمد ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی موتیوں کی آب و تاب دیکھ کے آنکھیں اب خیرہ تھی، یا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ آیا تو وہ دونوں کھڑے، مچھلی والا بھی اور نمک والا بھی، روٹیاں لے کے کہ بھائی تو بہت ہی غریب لگتا ہے، ایسی سخت روٹی ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے، وہ مچھلی تو ہمیں پھینکنا تھی اور وہ نمک بھی پھینکنا تھا، وہ ہم نے تجھے ویسے ہی دیا، یہ روٹیاں اپنی واپس لے لی۔ یہ حیران ہو کے ابھی روٹیاں لے کے کھڑا تھا، اندر آیا، دروازہ بند کیا تھا، یہ دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، اب جو دروازہ کھولا تو مولا کا وہی خادم باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اے شخص میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ نے تیری غربت کو دور کر دیا، اب لا ہماری روٹیاں ہمیں واپس کر دیں۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد۔ تو میں دعا کروں گا کہ مولا ان 2 روٹیوں کا صدقہ ہر مومن کے دسترخوان بھرے رکھے، ہر مومن کو رزق میں فراوانی عطا کر۔ اے مولا سید سجاد یہاں بیٹھے جتنے مومن ہیں ان میں سے کسی کو رزق کی پریشانی کبھی نہیں، مولا اپنے ان چاہنے والوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مولا بیماروں کو شفا عطا ہو، مولا پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً جو کسی اپنے بچوں کے لیے یا بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، مولا ان تمام کو مکمل سہولت عطا فرمائیں اور ان کی زندگی کو آسانیاں عطا فرمائیں۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں اولادیں عطا فرما، اولادیں دی ہیں تو اولادوں میں کی خوشیاں نصیب فرما، بچے جو پڑھ رہے ہیں مطالعہ کا شوق اور مطالعہ کے اندر کامیابیاں عطا فرما، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد انہیں حاصل ہو، مومنین کو دنیاوی دینی ترقی عطا فرما، ہر بیماری، ہر وبا، ہر مشکل، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے امام کے لیے باعث فخر بنا، باعث شرمندگی نہ بنا۔ ربنا تقبل دعانا منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مرتبہ مل کر